بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا رکوع انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس سورت کے 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک رکوع کر کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اس سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر جمعے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ زبانی یاد کر لے گا اور انہیں پڑھتا رہے گا تو وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور دنیا کے فتنوں سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور انہیں پہلی 10 آیتوں میں وہ آیت موجود ہے کہ جس پر غور و فکر کرنے سے انسان دنیا کے سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو، سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص نور عطا فرمائیں گے جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ایسا نور، نور بصیرت جسے کہتے ہیں، کہ جس نور کے ذریعے وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو فہم دیں گے، سمجھ دیں گے کہ جس کے ذریعے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا اگلے جمعے تک، اور اگلے جمعے پھر سے پڑھ لیں تو پھر نور مل جائے گا۔ تو ہر جمعے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی جو ہے نماز میں اپنے گھر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نماز میں انہوں نے اس سورت کہف کی تلاوت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ تو کہتے میں نے غور کیا تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بادل ہے جس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ کہتے میں نے اس سورت کو جب کمپلیٹ کیا، ختم کیا، سلام پھیرا تو وہ بادل ختم ہو چکا تھا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے تھے، رحمت کا نزول تھا یہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو، سورہ کہف کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ اصل جو انسان کو فائدہ ملتا ہے اور رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں اور زندگی تبدیل ہوتی ہے، وہ تبھی ہوتی ہے جب اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ اور اس سورت کی جو شان نزول ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا اہل کتاب سے کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نبی سے جا کر پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ نوجوان، اصحاب کہف نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ نوجوان جو پہلے دور میں گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور غار میں پناہ لی، ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ان کا روح کے متعلق تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، وہ پچھلی صورت میں اللہ نے جواب دیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کا دوسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، ان کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے اور ان کو یہ بتلانا چاہا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن جنہوں نے ماننا تھا وہ تو مان گئے، لیکن جو ہٹ دھرم اور ضدی مزاج لوگ تھے انہوں نے نہ مانا۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح جس طرح الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، انزلہ، جس نے اتارا۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ سے کسی چیز کو اتارنا۔ انزلہ، جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ علی کا معنی پر، عبد کا معنی بندہ، ہی اس کا، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ عبدہ، اس نے اپنے بندے پر اتارا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد کہا ہے اور اپنا بندہ کہا ہے۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزلنا علی عبدنا، ہم نے اس کتاب کو اپنے بندے پر اتارا۔ تو اس عبد اور اپنا عبد کہنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا کہا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی انسان سے محبت ہونا تو انسان اپنے نام کی بجائے اس کا نام ذکر کرتا ہے،
اور عربی کا ایک شعر بھی ہے، میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا، وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے نا میرے نام سے نہ پکارو، لا تدعنی الا باسمائها انہو اشرف اسماعی، مجھے میرا نام لے کر نہ پکارو بلکہ میرا جو محبوب ہے نا مجھے اس کا غلام کہہ کر پکارو، فإنہ اشرف اسماعی، یہ میرا بہت شرف والا نام ہے۔ تو اس سے نہ اپنے نام کو چھپا دینا اور اپنے آپ کو دوسرے کا بندہ کہنا، تو اس میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں ملتی ہے کہ جس طرح خواتین جو ہیں وہ اپنا نام ذکر نہیں کرتی بلکہ اپنے خاوند کا نام ذکر کرتی ہیں کہ مسز فلاں، مسز فلاں، کہ اپنا نام، اپنی پہچان ختم کر دی اس کی خاطر، اس کے ساتھ محبت کی خاطر۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے تو کہا کہ میرا بندہ، نام ذکر کرنے کے بجائے کہا میرا بندہ۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام ہے کہ انزل اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، اس نے بنایا، جعل یجعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، ولم یجعل اور اس نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، اس کتاب کے لیے جو کتاب اتاری نا اپنے بندے پر، اس کتاب کے لیے نہیں بنایا، عوجا کوئی ٹیڑھ پن۔ عوج کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھ پن، اور ایسا ٹیڑھ پن جو غور و فکر سے ہی دیکھا جا سکے۔ ایک ہوتا ہے سامنے آنکھوں سے کوئی چیز ٹیڑھی ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ جو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کسی معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا ہے، وہ ظاہراً عام دیکھنے والے انسانوں کو وہ بگاڑ نظر نہیں آتا، لیکن جو انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے اور غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کس قدر بگاڑ ہے، اخلاقی طور پر یہ معاشرہ کس قدر نیچے جا چکا ہے۔ تو ایسا ٹیڑھ پن، ایسی پیچیدگی جو غور و فکر سے نظر آئے اس کو کہتے ہیں عوج، ایسی پیچیدگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی پیچیدگی، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جو غور و فکر سے معلوم ہو سکے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے یا اس میں کوئی کجی ہے، کوئی خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو سیدھا سادہ، بالکل ٹھیک اور جو ہے سمجھ آنے والی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ آگے پھر اس کی مزید وضاحت کی، قیماً، سیدھی ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں اس میں، بالکل سیدھی سادھی باتیں ہیں، انسان کو جو ہے نا دنیا کے فتنات سے نکال کر، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے والی باتیں ہیں۔ قیماً، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یہ ہمارا وہ بندہ وہ ڈرائے، ینذر وہ ڈرائے، بأساً تنگی سے، بأس کہتے ہیں تنگی اور سختی کو، کہ وہ ڈرائے اس تنگی سے، شدیداً بہت سخت ہوگی، جو تنگی بہت شدید ہوگی، قوت والی، قوت نفس پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور عذاب کے بارے میں بھی شدید کا لفظ آتا ہے، اور معاہدے کے متعلق بھی شدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بدن اگر قوی ہو تو اسے بھی شدید کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا کہ بہت سخت تنگی، تنگی جو بہت سخت ہوگی، اس تنگی سے ڈرائیں، من لدن ہو، جو اس کی طرف سے ہے، من کا معنی سے لدن، اس کے پاس، عندہ کے معنی میں ہے لدن بھی، اور عندہ سے اس کا معنی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ اسی کی طرف سے ہے، وہ تنگی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وَيُبَشِّرْ، اور وہ خوشخبری دے، وَيُبَشِّرْ اور خوشخبری دے، بشرا یبشر و تبشیر، تبشیر اس کا مصدر ہے، اور یہ اس خوشی کو کہتے ہیں کہ ایسی خبر سننا کہ جسے سن کر انسان کا چہرہ خوشی کی زیادتی کی وجہ سے کھلکھلا اٹھے، تو اس کو کہتے ہیں تبشیر، کہ اس کا چہرہ مسکرا اٹھا، کھلکھلا اٹھا، کہ وہ خوشخبری دے، ایسی خوشخبری کہ جسے سن کر چہرے کھل اٹھیں گے، المؤمنین، مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، قرآن کو مان لینے والے کو۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ مومن جو ہے ایمان مان لینے سے ہے، جو مان لیتے ہیں اللہ کے قرآن کو، ان کو خوشخبری دیں، الذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، صرف مان نہیں لیتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، الصالحات، نیک، صالح کہتے ہیں درست بات کو اور بالترتیب رکھی ہوئی چیز کو صالح کہتے ہیں۔ تو عمل صالح کے لیے جو ہے کم از کم 2 شرطیں اس میں ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل
خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو وہ لوگ جو مان لیتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، اجرت بھی اردو میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں نے مزدوری کی اور اس کو اجرت مل گئی، تو اجر ہے۔ اللہ رب العالمین جو عمل کریں گے تو اس کا بدلہ دیں گے، حسنا بہت اچھا، اور ہر خوش کن چیز جو پسند انسان کو پسند آتی ہو اس کو حسن کہا جاتا ہے، اس کا اجر بھی حسن ہوگا۔ اور حسن جو ہے اس کی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے خوبصورت ہو، عقلی طور پر وہ چیز اچھی لگے، اسے بھی حسن کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز خواہش نفسانی، انسان کی خواہش کے مطابق وہ چیز اچھی لگے تو اس کو بھی حسن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نگاہوں میں صرف دیکھنے سے وہ چیز خوبصورت لگے تو اسے بھی اچھا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو اجر دیں گے نا وہ تینوں اعتبار سے حسن ہوگا، عقل کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا، خواہش نفسانی دل کی خواہش کے اعتبار سے بھی وہ حسن ہوگا، اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو اجر دیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، وہ آنکھوں کو بھی بھا جائے گا، اور دل کو بھی وہ اجر انسان کے دل کو بھی اچھا لگے گا، اور انسان اگر عقل سے سوچے گا تو عقلی طور پر بھی وہ اجر انسان کو بھائے گا اور خوش کر دے گا۔ ماں کی سینہ رہنے والے ہیں، فی ہے اس میں، مکس یہ اس کا مصدر ہے، المکس کسی چیز کے انتظار میں رکنا، اسے کہتے ہیں مکس، ٹھہرنا، کہ وہ ٹھہرے رہیں گے، فی ہے اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ ابد جو ہے یہ مدت کو کہتے ہیں، اور ایسا زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، جیسے ماضی ہے انتہا ہو جاتی ہے، حال ہے اس کی کبھی تو ختم ہونا ہے نا، اور مستقبل وہ بھی، یہ دنیا کا زمانہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو ابد جو ہے یہ اس مدت کو کہتے ہیں جو ابد الآباد تک، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ابد الآباد تک، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہاں جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ وَيُنذِرْ اور وہ ڈرائے، وہ بندہ جس پر ہم نے کتاب نازل کی، کس لیے؟ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو مان لیتے ہیں، وَيُنذِرْ اور وہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی ڈرائے، قالو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ کہ بنا لیا اللہ نے، ولدا بیٹا۔ اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جن سے انہوں نے سوال کیا تھا جا کر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو ان مکہ والوں کی طرف بھی بھیجا ہے کہ ان کو بھی ڈرائے اور ان ماننے والوں کو خوشخبری دے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لی۔ اتخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، اتخذ یتخذ اتخاذن، مصدر ہے اس کا اتخاذن، اور جس کا معنی ہے پکڑنا، تو اتخذ پکڑ لیا، اللہ نے، ولدا بیٹا، کہ ان لوگوں کو بھی جا کر ڈرائے۔ اور ولد کہتے ہیں جنا ہوا، ولد جو جنا گیا اس کو ولد کہتے ہیں، اور والد اسم فاعل ہے، جننے والا، اس کو والد کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہے ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بھی ہی اس بات کا، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس بات کا ان کے پاس من علم، ان کوئی علم نہیں ہے، علم میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا کہ اللہ نے معاذ اللہ بیٹا بنا لیا ہے۔ ولا اور نہ لآبائہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ کبرت بہت بڑا ہے، کلمتن کلمہ، بات بہت بڑی بات ہے، تخرجو جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، من افواہہم جو کہتے ہیں فو کہتے ہیں منہ کو، اور افواہ جو ہے یہ منہ کی جمع ہے، افواہہم، افواہ بھی اسی سے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، افواہ پھیل گئی، کہ منہ سے نکلی ہوئی بات پھیل گئی، تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی اس کی، بلکہ منہ سے نکلتی بات ایک کے منہ سے نکلی، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے، افواہ بن گئی۔ تو تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، یہ افواہ ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان یقولون نہیں، یقولون وہ کہتے، ان کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد الا ہے نا تو پھر اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں یقولون وہ سب کہتے، الا مگر، کذبا جھوٹ، وہ سب جھوٹ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ فلعلک
شاید کہ آپ، لعل فا کا معنی پس، لام کا معنی شاید، اللہ شاید کہ، کاف کا معنی آپ، شاید کہ آپ، لعل کہتے ہیں ڈرتے ہوئے کسی چیز کا خوف محسوس کرنا، کہ آپ اس ڈر کی وجہ سے، آپ خوف محسوس کرنے کی وجہ سے شاید کہ آپ باخعن ہلاک کر دیں گے، باخعن باخع یباخع، البخ جو ہے اس کا روٹ ہے، مصدر ہے اس کا، اور نفس کا اپنی جان کو، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، علی پر، آثارہم ان کے آثار پر، ان کی باتوں پر، ان کے پیچھے، اثر جو ہے یہ کہتے ہیں قدموں کے نشان کو، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے قدموں کا نشان، اثر کی جمع آثار ہے، کہ ان سب کے پیچھے، اور اس کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے ان کے پیچھے، کہ قدموں کا نشان بھی پیچھے ہوتا ہے نا، آگے بندہ جا رہا ہے پیچھے ان کے قدموں کا نشان لگ رہا ہے، تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ان اگر لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لاتے، ان کا معنی اگر، پیچھے ہم نے نہیں کیا تھا تو اس کے بعد الا تھا، ان اگر لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، بہذا، با کا معنی ساتھ، حاضہ اس، حدیث بات، اس بات پر، بہذا اس بات پر، کہ وہ اس بات پر، اس قرآن پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس افسوس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہاں ہم ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا، آپ اتنے غمگین ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ مشرکین مکہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اسی وجہ سے آپ اتنے غم سے نڈھال ہوتے کہ اللہ رب العالمین کو بھی کہنا پڑا کہ اتنا غم نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو کیا ہم بھی سوچیں، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، میں بھی، اور جہاں تک میرا یہ پیغام جائے ہم سب سوچیں، کیا ہمیں بھی کبھی افسوس ہوا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی راہ پر چلتے جا رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں تو نہیں جائے گا، نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، کلمے کا معنی نہیں آتا، الحمدللہ کا معنی نہیں آتا، کئی ایسے ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ایک کام بھی مسلمانوں والا وہ نہیں کرتے، ساری زندگی جنہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، ساری زندگی جنہوں نے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ہیں مسلمان، نام صرف مسلمانوں والے ہیں، تو کیا ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہم بھی اپنے آپ اپنے اندر اس غم کو لیے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا غم ہے، اگر انسان کو یہ غم لگ جائے تو سارے غم بھلا دیتا ہے، یہ غم کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بن جائے، اللہ کی مخلوق جہنم سے بچ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا، اور آپ کے ہر امتی کا بھی یہ حق بنتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ غم لگائے، اور اگر یہ غم لگے گا اور پھر اس غم سے جو ہے نا اندر سے جذبات ابھریں گے، پھر انسان جو ہے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی فکر کے لیے بیتاب ہوگا، انہیں بلائے گا پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، یا ان کے پاس جائے گا، جیسے بھی ہو سکے گا انہیں درس دے گا، انہیں سمجھائے گا، ایک ایک کو پکڑ کر راہ راست پر لائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور انبیاء کا جیسے مشن تھا کہ دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ وہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، ہر وقت ان کے پیچھے، ہر وقت انہیں کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک و بدعات کو چھوڑ دو، اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آخرت سے ڈر جاؤ، یہی ان کی مشن تھا، اور دن رات کی یہی ان کی تبلیغ تھی۔ تو آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یہ غم پیدا کریں کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، اور یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم اور فکر تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اتنا غم اور فکر نہ کریں، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں آپ صرف ان کو بتا دیں، سمجھا دیں، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں نا، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انا بے شک، جعلنا جعل بنایا نا ہم نے، بے شک بنایا ہے ہم نے، ما جو علی الارض زمین پر ہے، جو بھی زمین پر ہے، زینتاً زینت بنایا، مزین کر دیا ہم نے اس کو، اردو میں بھی ہم زینت کا لفظ بولتے ہیں کہ ہم نے مزین کر دیا ہے، لہا اس کے لیے،
ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے، زینت ہے اس زمین کے لیے۔ جو کچھ بھی زمین پر نظر آتا ہے نا، زمین کا سبزہ، زمین کی رونقیں اور بہاریں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ اور آج کل جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی یورپ کی عمارتیں اور چکا چوند روشنیاں، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے زمین کی خوبصورتی کے لیے۔ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو۔ یہ نبلوا ابتلا سے ہے، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ ہم آزمائیں ہم ان کو، ہم امتحان لیں ان کا۔ ایہم، کہ کون ہے ان میں سے، احسن، اچھے۔ احسن حسن سے اسم تفضیل ہے، حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، اور احسن کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا۔ کون ہے بہت اچھا عملہ، عمل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے نا، ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا اور تمہارے لیے امتحان گاہ بنا دیا۔ یہی ہے ان 10 آیتوں میں وہ آیت کہ اس پر غور و فکر کرے نا تو انسان دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکتا ہے اور دجال کے دجل سے بھی بچ جائے گا۔ اصل کیا ہے دجال کا دجل کیا ہوگا کہ دجال کے پاس مصنوعی جنت ہوگی، دجال کے پاس مصنوعی جہنم ہوگی۔ وہ جس کو جنت دکھائے گا، دکھنے میں وہ تو جنت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ جنت نہیں، وہ نار ہوگی، آگ ہوگی، لیکن اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی روشنی سے انسان دیکھے گا اور سمجھے گا کہ جنت ہے۔ یہی ہے دنیا کا فریب، یہی ہے دنیا کا دھوکہ اور دجل، کہ دنیا جو نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ دنیا کی خوبصورتیاں، چکا چوند روشنیاں جو آج انسان کا ایمان چھیننے کے لیے ہر طرف فتنے تیار ہیں، بے پردہ عورتوں کو لا کر سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور نیٹ کی فحاشی اور یعنی نہ جانے کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں یہ زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی میں نہیں پڑنا۔ یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کے پیچھے اپنے ایمان کو نہیں گنوانا، اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے۔ اور جس بندے کو یہی بات سمجھ آ گئی نا کہ زمین پر جو بھی ہے اس زمین کی زینت ہے اور ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا کہ جتنی بھی رونقیں ہوں، جتنی بھی بہاریں ہوں، پیسے کے انبار اس کے سامنے لگے ہوں، لیکن ان سب دنیا کی دولتوں، سونا چاندی کے جواہرات کے ڈھیروں کو وہ ٹھوکر مار دے گا، اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جو اس دنیا کو ٹھوکر مار دے، ایمان کو اپنا مضبوط رکھے، تو وہ دجال کا دجل آئے گا، اسے بھی دیکھے گا اور کہے گا کہ تیرے پاس کچھ ہی نہیں ہے۔ دجال کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے۔ وہ حدیث میں آتا ہے وہ اشارہ کرے گا آسمان سے، آسمان بارش برسائے گا، وہ اشارہ کرے گا آسمان کو، آسمان بارش برسانا روک دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، حکم دے گا زمین اناج اگانا چھوڑ دے گی، یعنی اس کے پاس ہوگا اختیار، اس کے پاس اختیار ہوگا، کنٹرول ہوگا رزق کا، اس کے پاس بارش کا اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ دیں گے آزمانے کے لیے۔ اسی طرح آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو جو اس شیطان کے دجال کے چیلے ہیں اور اس کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ دنیا کی ساری معیشت کا کنٹرول آج ان یہودیوں کے پاس ہے، یہ سب کنٹرول ان کے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے امتحان ہیں اور آزمائش ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کو سمجھیں، اور جتنی بھی زمین کی رونقیں ہیں اور اس کی چکا چوند روشنیاں ہیں، اس کے بارے میں یہی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، ان میں ہم نے نہیں پڑھنا، اپنے ایمان کو کھوٹا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو لینا ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق ہی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش ہے ان کے لیے کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لَجَاعِلُونَ، لام کا معنی البتہ، جاعلون بنائیں گے ہم اس کو، لجاعلون بنائیں گے اس کو، ما جو علیہا اس پر ہے، سعیدن، سعید کہتے ہیں چٹیل میدان، جرزا بنجر، اور سعید اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جو اوپر چڑھ جاتی ہے، اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے نا گرد و غبار، اس کو عربی میں سعید کہتے ہیں۔ اس طرح تیمم کے بارے میں آتا ہے نا فتیمموا سعیدہ، کہ تیمم کر لو مٹی کے ساتھ، وہ وہی مٹی ہے نا کسی چیز کے اوپر جو آئی ہوئی ہے گرد و غبار، اسی کے ساتھ ہی اس پر ہاتھ مل کر تیمم کرنا ہے۔ تو سعید کا معنی مٹی سیدھی جو چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ہے اوپر گرد و غبار، جرزا بنجر، ایسی سیدھی جگہ جہاں پر کوئی پودے، کوئی درخت یا کوئی عمارتیں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زمین کی جو رونقیں ہیں تمہارے امتحان کے لیے ہم نے انہیں بنایا ہے، اور ان سب کو ہم ایک دن چٹیل میدان کر دیں گے، بنجر بنا دیں گے، سب کو ہم مٹا دیں گے،
تو جس انسان کو یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا مٹنے کے لیے ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق دیں کہ دنیا کی ساری رونقیں، دنیا کے سارے فائدے انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں دنیا تو دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں۔ اس کی رونقیں دھوکہ ہیں، اس کی لذتیں دھوکہ ہیں، اس کا عیش و آرام یہ سب دھوکہ ہے۔ ہم سوچیں کہ جتنی زندگی ہم نے گزار لی ہے نا، تو کیا اس میں کتنی لذتیں لے لیں، کیا کر لیا، کتنا فائدہ، کتنی دنیا اکٹھی کر لی، سب ایسے لگتا ہے جیسے ایک خواب تھا ختم ہو گیا۔ ایسے ہی زندگی کا اختتام ہوگا تب بھی ایسے لگے گا کہ خواب تھا مٹ گیا۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، تو اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ساری دنیا تو مٹ جانے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، اور یہی بات ہر روز، ہر ہفتے، ہر جمعے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا۔ دنیا کی رونقیں یہ سب جو ہے یہ دھوکہ ہیں، یہ فریب ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ام حسبتا، ام کیا، حسبتا آپ نے سمجھ لیا ہے، حسب یحسب کا معنی تو گمان کرنا، سمجھنا، کیا آپ نے گمان کر لیا، تا کا معنی آپ نے، ان کہ بے شک اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، والا ساتھی، جیسے اصحاب رسول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ساتھ رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں، کہ اصحاب والے، الکہف کہف والے، کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اور ایسی غار جو کھلی ہو، پہاڑ میں ہو اور کھلی غار ہو، اس کو کہف کہتے ہیں، کہ وہ غار والے، والرقیم، اور رقیم والے۔ رقیم جو ہے یہ موٹے لفظوں کے ساتھ لکھنے کو کہتے ہیں، رقم لکھ دینا، رقم کرنا، اسی سے ہے رقیم، اور نقطے لگانے کو بھی رقیم کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر وہ نام لکھے گئے تھے اصحاب کہف کے، وہ رقیم ہے وہ اس کے اصحاب کہف کے جس پر نام لکھے گئے تھے اور وہ غار میں تھے۔ اور بعض مفسرین نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ کہف والے اور ہیں اور رقیم والے اور ہیں۔ رقیم والوں کا واقعہ وہ صحیح البخاری میں جو ہے کہ 3 لوگ جو گھر سے نکلے تھے اور غار میں انہوں نے جا کر پناہ لی تھی، پتھر نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا تھا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں رقیم سے مراد وہ لوگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہی ہیں، اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے۔ کانو ہیں وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب بات، وہ تعجب والی بات تمہیں نظرتی ہے کہ اصحاب کہف جو ہے یہ عجیب بات ہے، بلکہ اس سے بڑی بڑی عجیب ہماری آیتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ از اول فتیہ، از جب آوا پناہ لی، الفتیہ نوجوانوں نے، الی الکہف اس غار کی طرف، فقالو پس ان سب نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، وہیئ لنا اور مہیا کر تو ہمارے لیے، مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا رہنمائی۔ ان لوگوں نے، اور ان کا واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہ مختصر، یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، اللہ نے پہلے اس واقعے کا مختصر خلاصہ 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں وہ بتا دیا، اور پھر آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو تفصیل جب آئے گی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے پناہ لی، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے پناہ لی غار میں جا کر، اور کہنے لگے ربنا، بہترین دعا کی انہوں نے، اس دعا کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے، اے ہمارے رب، آتنا تو دے دے اپنی طرف سے رحمت، انہوں نے بھیک مانگی اپنے رب سے رحمت کی، اور ہمارے ہر معاملے میں نا تو رہنمائی دے دے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کہاں جانا ہے، راستے کا بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں فضربنا، تو ہم نے ڈال دیا، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ضرب یضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، ضربنا ہم نے مارا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، اور یہ مار ہے ایسے پیار سے تھپکی دینا، جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا، اور آہستہ سے اس کے کمر پر، اس کے کان پر ہلکی سی تھپکی دیتی ہے تاکہ یہ سو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی اپنی رحمت میں انہیں سلا دیا، اور جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے اپنی رحمت سے، ہم نے تھپکیاں دیں، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف اس غار میں، سینینا سالوں تک، عددا گنتی کے کئی سال ہم نے انہیں سلا دیا۔ پھر ثم پھر بعثنا ہم نے اٹھایا، بعث کہتے ہیں
اٹھانے کو یا ابھارنے کو، جذبات کسی کے ابھارے جائیں تو اس کو بھی بعث کہا جاتا ہے، اور کسی کو اٹھایا جائے تو اسے بھی بعث کہتے ہیں۔ ہم نے اٹھایا ان کو لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ایو کون ہے، حزبین جماعتوں میں سے، ان کے پھر جماعتیں اور گروہ بن گئے تھے، احصا گننے والا، احصا کہتے ہیں تعداد معلوم کرنے کو، گننے کو، لما اس میں، لابسو جو ٹھہرے وہ، آمدہ مدت، کہ ان میں سے کون اپنی اصل مدت کو جانتا ہے کہ یہاں کتنی دیر ہم ٹھہرے رہے۔ تو یہاں مختصر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ان کو سلایا، کئی سال تک وہ سوئے رہے، پھر ہم نے اٹھا دیا، اور اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک رکوع یہاں تک ختم ہو گیا ہے۔ اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلا رکوع ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا، اور آج اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت کی فضیلت بھی پچھلے سبق میں نے بتائی تھی کہ اس کو ہر جمعے پڑھنا ہے، اور اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھنا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ حدیث میں نے کل بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کو پڑھا کرو اپنے گھروں میں، اس کے پڑھنے سے تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ پیچھے مختصر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ اگلے سبق میں اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، نقصو جو ہے یہ قصہ یا قصو سے ہے، آگے دو صاد تھے، ایک صاد کو دوسرے صاد میں ادغام کیا گیا، قاف صاد صاد، اور ادغام کر کے القصص اس کا مصدر ہے۔ اور قص کہتے ہیں قدموں کے نشانوں پر چلنا، کسی کے کوئی چل گیا ہے تو اس کے پیچھے اس کے قدم دیکھتے جانا اور پیچھے چلنا۔ اسی صورت میں آگے آئے گا فرتد علی آثارہما قصصا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گئے تو پھر وہ واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر۔ تو یہ کسی واقعے کو بیان کرنا، یہ بھی اس لیے اس کو قصص کہتے ہیں کہ واقعہ ہو چکا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اسے بیان کرنا ہے۔ نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، نبأ خبر، ہم ان کی خبر، ان اصحاب کہف والوں کی کہ جن کے بارے میں مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، ہم آپ کے ساتھ ان کی خبر بیان کرتے ہیں بالحق کے حق کے ساتھ۔ انا بے شک، ہم وہ، فتیتن چند نوجوان تھے۔ فتیہ جو ہے یہ اس جماعت پر بولا جاتا ہے جو 9 سے کم ہو، چھوٹی جماعت ہو، وہ نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت تھی، چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کیا تھا ہم نے ان کو، ہدایت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نوجوان ایمان لائے اور ہم نے ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا۔ اور یہ نوجوان، یہ دور وہ تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور یہ عیسائی تھے، عیسائی مذہب تھا۔ اور اس وقت ایک بادشاہ تھا دقیانوس جس کا نام تھا، اور دقیانوس آج اور بہت پرانا دور کا تھا نا، آج بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دقیانوسی ہے، یہ کام دقیانوسی شاید اسی بادشاہ کی طرف منسوب کرتے ہوں۔ تو وہ بادشاہ بت پرست تھا اور بت پرستی کراتا تھا، اور اپنے پورے ملک میں اس نے بت پرستی کا قانون نافذ کیا ہوا تھا کہ جو اس بت پرستی سے انکار کرتا اس پر ظلم و تشدد کرتا، زبردستی ان لوگوں سے بتوں کی پوجا کراتا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چند نوجوانوں کو ہدایت دی، انہوں نے سوچا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے سوچا، ایمان لائے وہ اپنے رب پر، وزدناہم ہم نے پھر ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وربطنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربطنا ہم نے مضبوط کر دیا۔ یہ ربط جو ہے، یہ جو ہے نا سرحد کا پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا، گھوڑے کو حفاظت کے لیے کسی جگہ پر باندھنا، اس کو عربی میں رباط کہتے ہیں۔ آگے بھی ہے قرآن میں
سورہ توبہ میں وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ کہ وہ گھوڑے جسے تم سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار کرو. تو اس کا اصل معنی تو یہ حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حفاظت کی، ہم نے باندھا علی قلوبہم ان کے دلوں پر. جس طرح وہ گھوڑا حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو باندھا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں پھرنے کو، دل بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے. اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب نوجوان انہوں نے آپس میں باتیں کی اور اللہ پر ایمان لائے، ایمان ان کا مضبوط ہو گیا اور وہ کہنے لگے آج کے بعد ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو ان کی جو ہے نا بات وہ لوگوں میں مشہور ہو گئی اور چلتے چلتے ان کا چرچا عام ہوا تو بادشاہ تک ان کا پیغام پہنچ گیا. تو بادشاہ نے انہیں بلایا، پہلے انہیں سمجھایا، پھر انعام و اکرام کے لالچ دیے، میں تمہیں سلطنت دوں گا، دولتیں دوں گا، جو چاہو گے وہ ملے گا. تو یہ بتوں کی عبادت شروع کر دو، رب کی عبادت چھوڑ دو، توحید سے ہٹانا چاہا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قاموا جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور سب کو ٹھکرا دیا، رشتہ داروں کو، اپنے استادوں کو، برادری کو، سب کو، کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے. اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور ڈٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، اب بادشاہ نے ظلم و تشدد کرنا شروع کیا اور ان کو تھوڑا سا وقت دیا، مہلت دی کہ اتنا ٹائم ہے ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. تو پھر جب وہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. جب وہ کھڑے ہوئے فقالو انہوں نے کہا تھا ربنا کہ ہمارا رب، رب السماوات وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا اعلان کیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے جو بہتر کلمہ ہے وہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ توحید کہنا ہے. اور اسے جو بندہ اس بادشاہ کے سامنے کلمہ توحید کہے اور وہ ظالم جابر بادشاہ اس کو قتل کر دے، وہ شہیدوں کا بھی سردار ہے. تو ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے. لن ہرگز نہیں، ندعوا ہم بلائیں گے، ہم نہیں بلائیں گے، من دونہ اس کے سوا، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی بھی الہ کو، ہم اس رب کے سوا کسی اور الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور الہ ہر باطل معبود کو بھی کہتے ہیں. جتنے بھی معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا ہم کسی بھی تمہارے معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لقد البتہ تحقیق، قلنا ہم کہیں گے، اذن اس وقت، شططا بہت غلط بات. شطط کہتے ہیں، شطط اس کا مصدر آتا ہے شین طا اور طا، اور اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا. ظلم بھی ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، اور شطط جو ہے اپنی حدود سے بہت زیادہ باہر نکل جانا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیں، اس کے سامنے سر جھکا لیں، تو اس وقت تو ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے، بہت حد سے نکلی ہوئی بات کرنے والے ہوں گے. تو ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. ہا اولائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں قومنا ہماری قوم. ان نوجوانوں نے کہا ہا اولائی یہ ہے قومنا ہماری قوم، اتخذو کہ انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ اس کے سوا، اس رب کے سوا، آلہتن معبود. ان ہماری قوم کے لوگوں نے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا. یہ آلہتن الہ کی جمع ہے، آلیہ کی جمع ہے آلیہتن. ان لوگوں نے الہ بنا لیے ہیں. لو لا یأتونا، لو اگر، لا نہیں، یأتونا وہ لاتے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح. یہ کیوں اس پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے شریک ہیں یا میرے سفارشی ہیں. آج کے بھی قبروں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، جب کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہو کہ ان کے پاس جاؤ گے تب میں تمہاری سنوں گا. جب کہ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں مجھے جب بھی پکارو میں اسی وقت سنتا ہوں. تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں بت، ان کے سامنے جھکتے ہیں. ان کو کس نے کہا ہے؟ بسلطان واضح، بین
بسلطان کوئی دلیل بین واضح، ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں، یا کیوں نہیں یہ واضح دلیل لاتے۔ فمن پس کون ہے، فمن پس کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، ظلم جو ہوتا ہے یہ اس ظلم سے جو ہے نا اسم تفضیل ہے، اظلم زیادہ ظالم، افعل کے وزن پر، ممن اس بندے سے، افطرا جو گھڑ لے، افطرا یفتری افطران کہتے ہیں جھوٹ کو گھڑنا، جھوٹ بنانا، افطرا جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بنا لے۔ یہ جھوٹ ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا میرے کوئی سفارشی بناؤ، میرے شریک بناؤ، یا ان کے طفیل مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یا پہلے ان کے پاس جاؤ گے اور ان کو میرے دربار میں وسیلہ بناؤ گے تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا یا تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، یہ باتیں اللہ نے نہیں کہیں۔ تو جو بندے یہ عقیدہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس جائیں گے پھر اللہ کے پاس اللہ ہماری بات سنے گا، ان کے بغیر نہیں سنتا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو ہدایت دی، انہوں نے کہا کہ اس بندے سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور اس جب، اعتزلتموہم تم علیحدہ ہو گئے ان سے، اعتزل یعتزل اعتزال سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، کسی چیز سے علیحدگی اختیار کرنا، اور یہ علیحدگی جو ہے جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور عقیدے کے طور پر بھی، اور جو ہے نا دلی طور پر بھی کسی سے جدائی ہو تو اس پر بھی اعتزال، عزل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کے عقیدے سے تم نے جدائی اختیار کر لی ہے کہ ان جیسا عقیدہ اب تمہارا نہیں ہے، تو اب جسمانی جدائی بھی اختیار کر لو کہ اب ان کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے، بادشاہ تو اب قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، نکلو یہاں سے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، جس رب کو ہم نے رب مانا ہے اس کی زمین بڑی وسیع ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب علیحدگی اختیار کر لی تم سب نے، منہ کا معنی تم سب، اور ہم ان سے، جب ان معبودوں سے، ان بتوں سے، ان لوگوں سے تم نے ذہنی طور پر اور نظریاتی طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے، وما اور ان سے، یعبدون جو وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ مگر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ان سے تم نے اب علیحدگی اختیار کر لی ہے، اللہ صرف سوائے اللہ کے، باقی سب معبودوں سے تم نے جو ہے نا اپنے ذہنی طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو پھر جسمانی علیحدگی بھی اختیار کر لو۔ فَأْوُوا پس پناہ لی انہوں نے، فَأْوُوا آوا یوئی کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر رکنا، ٹھہرنا، یا وہاں پر جا کر پناہ لینا۔ فَأْوُوا تو پناہ لی انہوں نے، اِلَى الْكَهْفِ غار میں، ینشر تو وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ویہیئ اور دے گا وہ، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقہ کشادگی، پھیلا دے گا تمہارے کام کو۔ جا کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں ہم سب، اللہ رب العالمین ہی آگے ہمارے لیے بہتری کریں گے۔ یہ انہوں نے علیحدہ بیٹھ کر لوگوں سے ہٹ کر، جو چند نوجوان تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیں، ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کریں اور جا کر ایک غار میں ہم چھپ جاتے ہیں، آگے جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، ہمارا رب ہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وَتَرَى اور وہ چلے گئے وہاں سے، چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ پیچھے ڈھونڈنے والوں نے انہیں ڈھونڈا، لیکن ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر غار ثور میں چھپے تھے، ڈھونڈنے والے پیچھے آئے تھے، غار کے منہ پر آ گئے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں سکے، ان کے پیچھے بھی آئے، ان کو بھی نہیں ڈھونڈ سکے، اور وہ آرام اور سکون کے ساتھ اس غار میں آئے، آرام کیا اور سو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی تھپکیاں دی ان کو۔ پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دیں، جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا، ہم نے اس طرح اپنی رحمت کی گود میں انہیں سلا کر اور سکون کی نیند انہیں سلا دیا۔ اور پھر کیا کیا، غار جو تھی نا، غار اس جو ہے نا اس حلیے کی بنی ہوئی تھی کہ اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، سورج جب نکلتا اس وقت شعائیں اس غار میں آتی تھیں، اور جب غروب ہونے لگتا تب بھی اس کی شعائیں
غار میں آتی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے الشَّمْسَ، سورج کو، اذا، جب طلعت، طلوع ہوتا ہے، تزاور، تو وہ بچ جاتا ہے اس غار میں۔ جب اس کی شعاعیں آنے لگتی ہیں نا تو سورج تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ کر وہ نکلتا ہے تاکہ اس کی شعاعیں اللہ کے ان بندوں پر نہ پڑیں اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ان کہفیم، اس غار سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ تزاور کہتے ہیں اصل جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا، وہ اصل جگہ سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے۔ ان کہفیم، اس کہف سے، ذات الیمین، دائیں جانب وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب غربت، وہ غروب ہونے لگتا ہے، تقرضہم، وہ قطرا جاتا ہے، تقرضہم، وہ کٹ جاتا ہے، تھوڑا سا کترا جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں جانب، یعنی غروب ہونے کے وقت بھی اس کی شعاعیں غار میں آتی تھیں، اس وقت بھی تھوڑا سا وہ کترا جاتا تھا۔ وَهُمْ، اور وہ نوجوان، فی فجوہ، اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ وہ کشادہ جگہ میں، کھلی جگہ جہاں پر آکسیجن بھی آتی تھی اور روشنی بھی وہاں پہنچتی تھی، جس چیز کی ضرورت تھی، ہوا بھی وہاں سے گزرتی تھی، لیکن ان کی نیند میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے خلل نہیں آنے دیا اور انہیں آرام اور سکون کے ساتھ سلائے رکھا۔ فجوہ، وہ اس غار کی کشادہ جگہ پر تھے، اور فجوہ دو چیزوں کے درمیان کھلی جگہ کو کہتے ہیں، من ہو، اس غار میں۔ ذالکہ، یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں نا، ذالکہ، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اور اس طرح کی کئی اور نشانیاں اللہ فرماتے ہیں میری کائنات میں، میری قدرت کے معجزات میں موجود ہیں۔ من، جو بندہ، یہد اللہ، جس کو ہدایت دیں اللہ، فہو المہتد، وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن، اور جو بندہ، یضلل، وہ گمراہ ہو جائے، فلن، پس ہرگز نہیں، تجدہ، وہ آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیًا، کوئی دوست، مرشدہ، اس کی رہنمائی کرنے والا۔ مرشد کہتے ہیں جو راستہ دکھانے والا ہو۔ جو گمراہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ، جس کو گمراہ کر دیں اس کے لیے اب کوئی دوسرا بندہ راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتے ہیں، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جیسے یہاں آیت ہے جس کو وہ گمراہ کر دیں، حالانکہ یہاں اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن یضلل کی ضمیر باقی جگہوں پر بھی آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اب وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی انسان کو جو صلاحیت دی ہے، اگر انسان اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے نا تو تب اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، اگر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ صلاحیتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، چکھنے کی، ہاتھ اوپر نیچے کرنے کی، چلنے کی، اگر ان صلاحیتوں میں سے کسی صلاحیت کو انسان استعمال نہ کرے، ایک بندہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، وہ نہ دیکھے، 1 مہینہ تک پٹی باندھے رکھے، 2 مہینے باندھے رکھے، اس کی نظر، اس کی جو بصیرت ہے وہ اندھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ ایک بندہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے، وہ سیدھا رکھے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ ٹانگ ٹوٹی، کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ اب اس کو پلستر چڑھا دیا، ہسپتال میں لیٹا ہے دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے، اور 1 مہینہ لیٹا رہا۔ مہینے کے بعد جب اٹھا تو دوسری ٹانگ جو ٹھیک تھی وہ بھی اب کام کرنا چھوڑ گئی۔ کیونکہ اس نے اس کو حرکت نہیں دی، وہ صلاحیت استعمال نہیں کی۔ تو جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ابھرتی ہے، وہ آتی ہے، لیکن انسان اگر اسے دبا جائے، ایک دفعہ حق آئے، صلاحیت ابھرے کہ مان لو اس کو، بندہ اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے قبول نہ کرے تو اس صلاحیت کو دبا دے تو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح دوسری دفعہ موقع ملے، پھر صلاحیت کو استعمال نہ کرے، پھر کم ہو جاتی، کم ہوتے 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 وہ موقع آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ہم ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اب ان کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ لوگ بھی جو اس وقت بت پرست تھے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ گمراہ ہو جائے تو اس کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں ایک اور رکوع ہمارا ختم ہو گیا ہے اس آیت تک، اور اس آیت میں ایک اور اہم ترین جو ہے روحانی نقطہ ہے
وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کی روشنی غار میں نہیں جانے دی۔ کیوں؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہر جمعے کو یاد کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اتنی بڑی رب کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی ہٹا دیا کہ میرے بندوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، کسی اور پر امیدیں نہ لگاؤ۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو آپ کا نوکر بنا دے گا۔ اگر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ رب العالمین اپنی کائنات کو ہمارا نوکر بنا دیں گے۔ سورج کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، میرے بندے سوئے ہیں، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے بنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ دو بندے آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا، ایک نے قرض دیا، دوسرے نے لیا، گواہ اللہ کو بنایا۔ اگلے دن وہ بندہ قرض دینے کے لیے آیا، وہ دریا کے پار بندہ رہتا تھا، لیکن اسے کشتی نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے اندر سوراخ کیا، سارے پیسے اس میں ڈالے اور دریا کے حوالے کر دی۔ اللہ رب العالمین نے دریا کی موجوں کو اس بندے کا خادم بنا دیا، اور وہ دریا کی موجیں گئیں اس بندے تک جو اگلے دریا کی اگلی طرف آیا ہوا تھا۔ اس کو وہ لکڑی ملی، اس نے اٹھایا، رکا بھی اس میں تھا اور قرض بھی اس کا تھا۔ اللہ رب العالمین کے بن جائیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو ہمارا خادم بنا دیں گے۔ جس طرح ان بندوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو غار میں جا کر سلایا بھی صحیح، اور پھر اپنے سورج کو ان کا خادم بنا دیا۔ اور غار کے منہ پر ایک کتا تھا ان کا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا آنکھیں کھولے ہوئے، کہ جو بندہ بھی اس کے قریب سے گزرتا نا وہ ڈر جاتا اور دور چلا جاتا۔ اور آگے ان کا واقعہ بھی جاری ہے، کل کے سبق میں مزید ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اور جس طرح آج یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے، یہ لوگ جس طرح ان کا ایمان پختہ تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی تھی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان جیسا ایمان لانے کی توفیق دیں۔ اور جس طرح ان پر اللہ نے اپنی رحمت برسائی تھی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس سورت کی فضیلت پہلے سبق میں نے بتائی تھی۔ اس سورت کو ہر روز جمعہ والے دن پڑھنا چاہیے اور اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور اللہ رب العالمین انسان کو روحانی طور پر ایک نور عطا کرتے ہیں کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورت کو پڑھنے سے انسان دجال کے فتنوں سے بھی اللہ رب العالمین اس انسان کو محفوظ رکھیں گے اور دنیا کے فتنوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اس سورت کا نام سورہ کہف ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ اس میں موجود ہے جو جاری تھا، ہمارا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی وہ ان کا واقعہ جاری ہے، آگے بھی یہاں سے بھی انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جا کر غار میں سو گئے تھے اور اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی ان پر مقرر کیا کہ اس کی شعاعیں اور اس کی دھوپ ان کی نیند کو تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اللہ نے سورج کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی جگہ تبدیل کر کے وہ نکلا کرے اور غروب ہوا کرے۔ اور آگے بھی اسی طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھیں گے ان کو، حَسِبَ یحسب سے ہے گمان کرنا، سمجھنا، اور آپ گمان کریں گے ہم ان کو، ایقاظاً، کہ وہ بیدار ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظ کہتے ہیں نیند سے اٹھنا، کہ وہ نیند سے اٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہم، اور وہ رقود، وہ نیند کی حالت میں ہے۔ رقود جو ہے الرقاد اس کا مصدر ہے، اور خوشگوار ہلکی ہلکی نیند کو رقود کہتے ہیں، اور اصل نوم ہوتی ہے نیند خوشگوار اور ہلکی سی نیند، آنکھیں کھلی ہوئی۔ دور سے ایسے نظر لگتا تھا کہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں اور دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ بندے ابھی ابھی سوئے ہیں۔ کوئی غار کے قریب سے اگر گزرتا تو ان کو دیکھتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ یہ لوگ ابھی سوئے ہیں، یا ان کی جو ہے نا کروٹیں بدلنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ،
اور ہم بدلتے تھے ان کو، قلب یقلب سے ہے جمع متکلم کا صیغہ، ہم بدلتے تھے ان کو ذات الیمین دائیں جانب و ذات الشمال اور بائیں جانب، کبھی ان کی کروٹ دائیں جانب ہم تبدیل کر دیتے کبھی بائیں جانب، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ تک وہ سوئے رہے اور تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھا جائے یا ان کے جسم خراب نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ان کی کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا، کلب جو ہے یہ جانور کو کہتے ہیں جو بھونکنے والا ہو، جس طرح ہمارے یہاں کتا ہوتا ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ تو باسطن وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی اپنی کوہنیوں کو، ذرا جو ہے ہاتھ سے لے کر کوہنی تک کا جو جسم کا حصہ ہے اس کو ذرا کہتے ہیں۔ وہ کتا اپنی کوہنیاں پھیلائے ہوئے تھا، بالوسید اس غار کے منہ پر، غار کی جہاں منہ تھا اس کی چوکھٹ، اس جگہ پر وہ اپنی جو ہے نا ذرا کوہنیاں پھیلا کر بیٹھا تھا کہ جیسے ہی باہر سے کوئی نکلنے والا کوئی گزرنے والا دیکھتا تو ایسے لگتا ہے یہ کتا ابھی ان پر حملہ کر دے گا، تو وہ انہیں دیکھتے ہی پیچھے چلے جاتے، غار کی طرف کوئی بھی نہ آتا۔ لو اطلعت اگر آپ اطلاع پائیں، علیہم ان پر، اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی حالت کیسے تھی، وہ کیسے لیٹے ہوئے تھے، ان کا کتا کیسے بیٹھا تھا، تو لولیتا تو آپ پھر جائیں گے، منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ فوراً منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ولا ملئتا اور آپ بھر دیے جائیں گے، ملا کہتے ہیں بھر دینا، ملئتا آپ بھر دیے جائیں گے، منہم ان سے رعبا ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے، کہ ان کو دیکھ کر دل میں ڈر محسوس ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی کیفیت اس لیے بنائی تھی تاکہ لوگ ان کی طرف نہ آئیں۔ دور سے کوئی بھی وہاں سے مسافر گزرتا تو دور سے دیکھ کر وہ ڈر جاتا، اس کا دل خوف سے بھر جاتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا، غار کے قریب کوئی بھی نہ آتا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھایا ان کو، بعث کہتے ہیں کھڑا کرنا، ابھارنا، لیتساءلوا تاکہ وہ سوال کریں، بینہم آپس میں، وہ سب ایک دوسرے سے سوال کریں، قالا کہنے لگا، قائل کہنے والا، منہم ان میں سے، کم کتنا، لبثتم تم ٹھہرے ہو۔ جب اٹھے نا وہ سب تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر یہاں پر ٹھہرے ہیں، قالو تو وہ کہنے لگے، لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او یا بعض یومن دن کا بعض حصہ، ایک پورا دن ہم یہاں رکے ہیں یا دن کا بعض حصہ۔ جب وہ سوئے تھے تو اس وقت صبح کا ٹائم تھا اور اب سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی ہم سوئے ہیں۔ لیکن ارد گرد غار کی جو کیفیت دیکھی وہ تو تبدیل ہو چکی تھی، اور تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ نا 310 سال تک اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، 300 سال گزر چکے تھے، تفسیر ابن کثیر میں ہے 300 سال گزرنے کے بعد ان کی جو غار تھی وہ بھی تبدیل ہو چکی تھی، اور ان کی جو ہے نا اپنی حالت بھی کچھ نہ کچھ بدل چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگے، قالو وہ کہنے لگے، ربکم تمہارا رب اعلم و زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم کہ کتنا تم ٹھہرے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ رب العالمین نے سورج کو اپنی مخلوق کو ان کا خادم بنا دیا تھا اور خود ان کی کروٹیں تبدیل کیں، تو اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے، لیکن ولی ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنے دیر یہاں لیٹے، ہماری نیند کتنی تھی، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا۔ لیکن آج ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو سب اختیارات انہوں نے دیے ہوتے ہیں، کہ اللہ کے ولیوں کو سب پتہ ہے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے لیکن ان کو اتنا نہیں پتہ کتنا ہم سوئے، کہنے لگے اللہ ہی ہمارا بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دیر یہاں ٹھہرے رہے۔ فَبَعَثُوا پس بھیجو، فَبَعَثُوا پس بھیجو، تم بعث کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا یا ابھارنا، کہ اٹھا کر کسی بندے کو تم آگے بھیجو، احدکم احدہ ایک، کم تم میں سے، اپنے میں سے ایک بندہ بھیجو، بورقکم بورقکم اپنے سکوں کے ساتھ، ورق کہتے ہیں ایک پتے کو، درخت کے پتے کو ورق کہتے ہیں، اور جو کاپی کا یا کتاب کا جو ورق ہوتا ہے اس کو بھی ورق کہتے ہیں، جس طرح قرآن میں بھی ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ کوئی بھی پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ورق را پر زبر کے ساتھ، ورق
پتے کو یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں، اور جو را پر کسرہ ہو، وارق جیسے یہاں ہے، وارق وارق کہتے ہیں خاص طور پر دراہم کو، درہم سونے چاندی کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو ورق کہتے ہیں۔ اپنے جو ہے نا سکے وہ دے کر ان کو بھیجو، حاضی ہی یہ جو ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود تھے کہ ان کو بھیجو، الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانا، کہ جا کر وہ اٹھے تو ان کو بھوک بھی لگی تو کہنے لگے کہ اپنا ایک بندہ بھیجو، اسے پیسے دو اور جا کر وہ پاکیزہ کھانا، کہ بہترین کھانا، صاف ستھرا کھانا لے کر آئے۔ تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے نفیس الطبع تھے کہ وہ کہنے لگے شہر میں بہت اچھا ہوٹل ڈھونڈنا ہے جہاں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو اور حلال کھانا ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اب یہ جو سارے لوگ ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے نہ ہو کہ کہیں بتوں کا نذرانہ لے کر آ جانا، تم پاکیزہ کھانا لے کر آنا، فلیأتیکم پس وہ لائے تمہارے پاس، برزق کھانا، رزق لے کر آئے، منہ اس سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، لطیف نرم باریک، بالکل آہستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر معاملہ کرے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری حالت کا یا ہمارے وہاں سے بھاگ کر آنے کا ان لوگوں کو پتہ ہو جائے، پتہ چل جائے تو ہمیں وہ دوبارہ جو ہے وہ لے جائیں۔ پہلے بتایا تھا میں نے کہ وہ بادشاہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور زبردستی ان کو بت پرستی پر لگانا چاہتا تھا، ولا یشعرن اور نہ شعور دے بیٹھے وہ، شعرہ یشعر شعور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، نہ وہ شعور دے بیٹھے کہ ان کو ہماری حالت کا اس کی کسی بات کی وجہ سے علم نہ ہو جائے، بکم تمہارا، احدہ کسی ایک کو وہ تمہارے معلومات نہ دے بیٹھے کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، نرمی کے ساتھ جانا ہے اور اپنا کام کر کے فوراً واپس آ جانا ہے۔ اب پھر وہ کیسے ہوا، وہ گیا، ہاں ابھی ان کی بات جاری ہے، وہ کہنے لگے انہم کہ بے شک اگر یظہروا وہ غالب آ گئے، علیکم تم پر، کہ بے شک وہ بادشاہ اور اس کے حواری وہ لوگ غالب آ گئے نا تم پر، ہم تو اب آ کر یہاں چھپ گئے ہیں، وہ بادشاہ اب ہمارے اوپر غالب آ گیا تو یرجموکم وہ رجم کر دیں گے تم کو، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا اور مار کر ختم کر دینا، وہ تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے، وہ تو تمہیں رجم کر دیں گے، اگر وہ بادشاہ اور اس کے حواری انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس غار میں، وہ تو مار دیں گے، او یا یعیدوکم وہ دوبارہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم ان کے مذہب میں، وہ تمہیں دوبارہ بت پرستی میں لگا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، یا پھر تمہیں مار دیں گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں دیں گے وہ، تو اس لیے بہت نرمی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ جانا ہے، کھانا لینا ہے، فوراً واپس آنا ہے، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن اس وقت، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس وقت اگر تم نے بت پرستی اختیار کر لی تو کبھی تمہاری فلاح نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح اعثرنا ہم نے اطلاع دی، ہم نے مطلع کیا، ہم نے بتایا، علیہم ان پر، ہم نے ان کے جو 310 سال تک وہ سوئے رہے، اس کے بعد ہم نے اٹھایا اور انہیں بھی پتہ نہیں تھا، اور پھر ہم نے ان کو بھی اطلاع دی اور بعد والوں کو بھی ہم نے یہ اطلاع دی، اور مکہ والے مشرکین مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ واقعہ کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اطلاع دی ان کو، لیعلموا تاکہ وہ سب جان لیں، انا بے شک وعد اللہ، اللہ کا جو وعدہ ہے، حق سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا، ایک اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خود مدد کرتے ہیں، کہ جو اللہ کا بن جائے، اپنے برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی خود ضرور حفاظت کرتے ہیں، اور ایک یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ وعدہ کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، کیونکہ اس وقت بھی جب یہ دوبارہ اٹھے نا، اس وقت چاہے مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی اور دقیانوس بادشاہ ختم ہو چکا تھا، 300 سال سے بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں، لیکن اس وقت کے مسلمانوں میں بھی یہ جو ہے نا لڑائیاں اور آپس میں مناظرے ہو رہے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، اس وقت کے مسلمانوں میں یہ
چیز چل رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس بات پر اطلاع دے دی، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ پہلے دور میں چند نوجوان ایسے تھے کہ جن کو بادشاہ نے قتل کرنا چاہا اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر واپس نہ آ سکے، پتہ نہیں کہاں گئے وہ، ان کو یہ بات پتہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھا کر ان کے سامنے کیا تو ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ اور جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں، اس وقت کے مشرکین مکہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم گل جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ بتا کر اس بات کا علم دیا کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے دوبارہ اٹھانے کا اور حساب لینے کا وہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک ساعہ قیامت، ساعہ کہتے ہیں وقت کو، تو وہ وقت جو قیامت کا وقت مقرر ہے وہ آنے والا ہے، بے شک وہ وقت قیامت کا، لا ریبہ، نہیں ہے شک فیہا، اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ بے عیب ہے، لا ریب ہے۔ وہ قیامت آئے گی کہ جس طرح ان کو ہم نے 300 سال اسی زمین پر سلانے کے بعد اٹھایا نا، تو ہم سب کو اٹھانے پر قادر ہیں۔ اذ یتنازعون، جب وہ تنازع کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے کام کے بارے میں، فقالو، تو وہ کہنے لگے، اے بنو، بناؤ تم، علیہم، اس پر، بنیانا، عمارت، ربہم، ان کا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بہم، ان کو، قال، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، غلبوا، جو غالب آ گئے، علی امرہم، ان کے اس کام پر، لنتخذن، کہ البتہ ضرور ہم بنا دیں گے، علیہم، ان پر، مسجد۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا؟ انہوں نے بندے کو بھیجا کھانا لینے کے لیے، وہ گیا، اس نے اپنا راشن وغیرہ لیا، اور لینے کے بعد، اور جب وہ بازار میں پہنچا وہ خود بھی حیران ہو گیا کہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی تھیں۔ بازار 300 سال گزر چکے تھے، ظاہر بات ہے کہ بازار کی ساری صورت، دکانوں کی کیفیت، اور لوگ بھی سارے نئے۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ کیا ہوا ہے کہ ان میں وہ پرانا بندہ کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، نہ ہی مجھے کوئی جانتا ہے، ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگا، میں جو ہے نا، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے نا، وہ جتنی بھی کیفیتیں آئیں اس کے دل میں، لیکن پھر بھی اس نے کہا جلدی جلدی میں کھانا لوں اور واپس جاؤں۔ اس نے اپنا سامان لیا، اور جب پیسے نکال کر دیے نا، تو پیسے 300 سال پہلے کے تھے۔ اس دکاندار نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ دوسرے دکاندار کو دکھایا، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے نے مانگ لیا کہ مجھے دکھاؤ۔ اس طرح مجمع لگ گیا اور تماشا بن گیا وہاں پر۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو نا پہلے دور کا خزانہ ملا ہے، اس سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو پہلے دور کا کوئی خزانہ تو نہیں ملا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں یہیں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اسی ملک کا رہائشی ہوں، اور مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، اس ملک میں رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا، دقیانوس اس ملک کا بادشاہ ہے۔ تو سارے ہنس پڑے گا، 300 سال پہلے کا بادشاہ تھا وہ تو۔ اور پھر راز جو ہے وہ کھل گیا، اسے انہوں نے اٹھایا، پکڑا، اور بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے وہ ساری حقیقت پوچھی اس سے۔ اب یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ مسلمان تھا، وہ پہلے والا بادشاہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس بادشاہ کی نظر میں یہ لوگ ولی اللہ تھے، یہ لوگ نیک تھے، کیونکہ یہ خود بھی اب مسلمان تھا۔ تو اس نے پورا واقعہ پوچھا، اور چونکہ مشہور تو تھا کہ چند نوجوان تھے جو گھروں سے نکل گئے تھے، اب وہ دوبارہ وہاں پر آئے، ان اصحاب کہف والوں کو دیکھا، اور ساری بات ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، کہ جس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موت کے بعد دوبارہ اٹھا دیا۔ تو اللہ نے اپنی یہ نشانی دکھانی تھی، دکھا دی۔ اس کے بعد وہ اسی غار میں وہیں پر جو ہے وہ لیٹ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غار کو بند کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں پھر ہمیشہ کی جو ہے نا وہ موت دے دی، فوت ہو گئے۔ اور وہاں پر بعض لوگ کہنے لگے کہ جو اس معاملے پر غالب آئے کہ ہم اس پر مسجد بنا دیں گے۔ اس مسجد بنانے سے ان کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے وہ مسلمان ہی تھے۔ تو اب اس قبر پر جہاں لوگ فوت ہو جائیں وہاں پر مسجد بنانا، یہ ان کی بات قرآن نے ذکر کی ہے، جبکہ قبروں پر مسجد بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات ذکر کی ہے، تو ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔
اب وہ تھے کتنے؟ اس آیت میں ان کی گنتی آ رہی ہے، سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ 3 تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، کتا تھا ان کا، کلب کتے کو کہتے ہیں، کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، ویقولون، اور بعض کہتے ہیں خمسۃ، 5 تھے، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، رجمن، اللہ کہتے ہیں رجمن، یہ پتھر مارنا ہے، رجم پہلے بتایا کہ پتھر مارنے کو کہتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، غیب میں، یہ ایسے تکے لگاتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سبعۃ، کہ وہ 7 تھے، وثامنہم، اور 8واں ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، قل، آپ کہہ دیں، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، کہ وہ کتنے ہیں، ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، ان کی تعداد کو، الا قلیل، مگر تھوڑے، تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں وہ کتنے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو اس اصحاب کہف والے لوگوں کی تعداد کا پتہ ہے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ تھے 7 تھے وہ، اسی آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے جب کہا نا کہ وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کے بارے میں کہہ دیا کہ رجمم بالغیب، یہ غیب میں جو ہے نا پتھر مارنا، 6 تک یہ غیب کی باتیں ہیں، جیسے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن جب کہا نا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رجمم بالغیب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہی تھے، 8واں ان کا کتا تھا، فلا تماری فیہم، بس آپ نہ جھگڑا کریں اس بارے میں کہ وہ کتنے تھے، تعداد معلوم کرنے کے بارے میں آپ کو مطلب نہیں ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کا اس واقعے کو بتانے کا اور یہ کام کرنے کا، اپنی نشانی دکھانا اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں، اور یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ، یہ اپنی نشانی یہ جو ہے نا اس دور میں بھی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتلائی، اور قرآن کریم میں تمام لوگوں کے لیے یہ واقعہ، یہ نشانی بطور سبق اور درس کے ہمیں بتا دی، اور ہر جمعے اس کو پڑھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہر جمعے اس واقعے کو یاد رکھیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہمارے دل میں رہے کہ اگر ہم اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد کریں گے، حالات جیسے بھی ہوں، حکمران ظالم ہوں، دین پر چلنے والے ہوں یا نہ ہوں، حکومت کافروں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، ایک رب کے بن جائیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، اور یہ بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں گے۔ الا مراء ظاہرا، نہ اس کے بارے میں آپ جھگڑا کریں مگر سرسری سا، ظاہری طور پر پوچھنا ایک دوسرے سے، ولا تستفت فیہم، اور نہ آپ تستفت، استفتاء کریں، پوچھیں کسی سے، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک سے، آپ اب اس کے بارے میں ان سے نہ پوچھیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، کیسے تھا، کیا تھا، قرآن نے جتنا بتا دیا ہے آپ اس پر یقین کریں اور اسے مان لیں، اور جو اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی ابھی یہ صورت جاری ہے، 3 رکوع اس کے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں سورہ کہف ہماری جاری ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ کہف کا 4تھا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ جاری تھا۔ اس رکوع سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا، اور نہ، تقولن، ہرگز آپ کہیں، تقول کا معنی آپ کہیں، اور نون مشدد جو ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، ہرگز اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز، تقولن، ہرگز آپ کہیں، لشیء، کسی شے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، انی، کہ بے شک میں، فاعل، کرنے والا ہوں، فاعل جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں لکھا بھی ایسے ہے، فاعل، تو فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کہ میں کرنے والا ہوں، ذالکا، یہ، غدا، کل،
کہ یہ کام میں کل کو کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ یہ جو پیچھے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، جب یہ واقعہ آپ سے پوچھا گیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل آپ کو بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے 15 دن تک وہ وحی نہ بھیجی، وحی بند رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی پورا بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ایسے نہ کہا کریں، الا، ہاں مگر، ان یہ کہ یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا، مگر انشاءاللہ آپ کہہ دیں کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اس طرح کہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ایسے نہیں کہنا کہ میں نے یہ کام کل کو کرنا ہے۔ اور کل سے مراد مستقبل ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی بھی کام ہو کہ ہم ایسے کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اور ان کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ نے کل کو کرنا ہو یا مستقبل میں کرنا ہو، اس کے بارے میں آپ صرف یہ نہ کہیں کہ میں ایسے کروں گا، بلکہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کریں گے۔ ان اللہ، مگر، این یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، جو چاہے اللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ہم کریں گے، اللہ نے نہ چاہا تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ وذکر، اور آپ ذکر کریں، رب کا، اپنے رب کا، اذا، جب، نسیت، آپ بھول جائیں، جب آپ بھول جائیں، اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو جب یاد آیا تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیں، یا پھر جب یاد آ گیا کہ میں نے انشاءاللہ تو نہیں کہا تھا تو پھر اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں کہ اللہ رب العالمین اس غلطی کو معاف کر دیں۔ وقل، اور کہیں، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، یہ کہ وہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، نون آگے یا تھی متکلم کی، یہدینی تھا، یہ کہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، لأقرب، جو زیادہ قریب ہو، من ھذا، اس کے، رشدا، رہنمائی کے اعتبار سے۔ آپ یہ بھی کہا کریں کہ اس بات کی امید ہے کہ میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس کام سے بہتر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، ان کی غار میں، وہ اپنی غار میں رہے۔ لبثوا کا معنی میں نے بتایا تھا کہ کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وہ ٹھہرے رہے وہاں پر۔ پیچھے ان کا واقعہ ختم ہو گیا اور یہ بات رہ گئی تھی کہ وہ کتنے عرصہ تک اس غار میں رہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں، ثلاثہ مئتن، 3 سال، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو اور مئہ کہتے ہیں 100 کو، 300 سنینہ، سال، 300 سال، وزدادو، اور مزید زیادہ ہو گئے، 9، 309 سال تک وہ اس غار میں ٹھہرے رہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 300 سال تھے شمسی اعتبار سے، کہ سورج کے اعتبار سے اگر گنا جائے، جس طرح اب ہمارے عیسوی سال ہوتے ہیں اور دوسرے ہجری سال، عیسوی سال جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور ہجری سال جو ہوتے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ اور چاند والا جو سال ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 دن کم ہوتا ہے، 10 دن کم کرتے کرتے تو پھر 3 سالوں کے بعد 1 مہینہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح 300 سال تک وہ شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے جو ہے نا 300 سال تھے، اور اگر چاند کے اعتبار سے گنا جائے تو 9 سال مزید بڑھ گئے۔ قل اللہ، قل، آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اگر یہ پوچھنے والے، سوال پوچھنے والے آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں اور بحث کریں کہ ایسے تو نہیں ہے، اتنی دیر نہیں ٹھہرے بلکہ اتنی دیر ٹھہرے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ علم ہے، بما لبثوا، جو وہ ٹھہرے، جتنا دیر وہ ٹھہرے اللہ کو زیادہ علم ہے۔ لہو، اس کے لیے ہے، غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، زمین و آسمان میں جتنے بھی غیب کی خبریں اور باتیں ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہیں۔ ابصر بھی، آپ دیکھیں اس کو، واسمع، اور سنیں، ما لہم، ما نہیں ہے، لہم ان کے پاس، من دونہ، ان کے سوا، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو۔ آپ دیکھیں اور آپ سنیں کہ سارا کچھ اسی رب کا ہے، زمین و آسمان کے غیب اور ساری قوتیں اور طاقتیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے تمہارا،
اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ جب خود اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَاتْلُو، اور آپ تلاوت کریں۔ تلا یتلو سے ہے، وَاتْلُو امر کا صیغہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، اور تلاوت ہوتی ہے پیچھے پیچھے پڑھنا، کہ آپ پر جو قرآن وحی کیا جاتا ہے جبریل امین جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے تلاوت کیا کریں، اور تلاوت کریں آپ ما جو اوحیا وحی کیا گیا ہے الیک آپ کی طرف، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے نا، وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ اس کی تلاوت کریں۔ من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں، مبدلہ تبدیل کیا جائے گا، نہیں تبدیل کیا جائے گا بکلماتی اس کے کلمات کو۔ اللہ رب العالمین اپنے کلموں کو تبدیل نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو بتا دیا، جو حکم نازل کر دیا، اب اس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ لا مبدلہ، نہیں وہ تبدیلی کرتا لکلمات ہی اپنے کلمات میں، اپنی باتوں میں، ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، ملتحدہ کوئی جائے پناہ، کوئی بچنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی چھپ جانے کی جگہ، کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی وحی کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو یہ خطاب ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی بات نہ مانی اور اللہ کی فرما برداری نہ کی تو آپ کو بچنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، آپ روک کر رکھیں۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو، کہ اپنا جسم بھی روکنا اور اپنے جذبات بھی روکنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ وَاصْبِرْ، اور آپ روک کر رکھیں، نَفْسَکَ اپنے آپ کو، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، یدعون جو بلاتے ہیں، جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں نا جو لوگ، اور آپ بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، جو بلاتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات صبح کے وقت، الغد، غد کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور عربی زبان میں جو صبح کا کھانا ناشتہ ہوتا ہے اس کو بھی غد کہتے ہیں، کہ اکلت الغداۃ، میں نے ناشتہ کیا، صبح کا کھانا کھایا۔ تو صبح والعشی، اور عشاء کے وقت، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عشاء، عشاء اصل میں شام کو کہتے ہیں، اور عشاء شام کو کہتے ہیں، اور عشاء جو ہے وہ شام کے کھانے کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو چونکہ اس وقت مغرب کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد فوراً وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے نماز کا نام بھی نماز عشاء رکھا گیا ہے۔ بالغدات صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، جو صبح شام، جو لوگ صبح شام اپنے رب کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھیں اور صبر کریں۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کے چہرے کو، اللہ رب العالمین کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ ولا تعدو، اور نہ آپ پھیریں، عیناک اپنی آنکھوں کو، نہ آپ پھیریں ان لوگوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان سے اپنی آنکھیں پھیر کر دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں، یا یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنا دل، اپنے خیالات ان سے ہٹا کر کسی اور کی طرف نہ لے جائیں، عنہم ان سے، نہ آپ پھیریں اپنی آنکھیں، عنہم ان سے، تریدو تو ارادہ کرتا ہے، زینت کی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، آپ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زیب و زینت کا، ولا تطع، اور نہ آپ بات مانے، من اس بندے کی، اغفلنا کہ ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، واتبع اور پیروی کی ہے اس نے، ہوا ہو اپنی خواہشات کی، وکان ہے امرہ اس کا کام، فرطا اس کا کام حد سے بڑھا ہوا، فرط کہتے ہیں حد سے نکل جانے کو، کہ اس کا کام حد سے نکلا ہوا ہے۔ اس آیت کا اصل میں پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کچھ سرداران قریش، بڑے بڑے پیسے روپے والے،
وہ لوگ آئے آپ سے کہنے لگے کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کا دین اسلام ہم بھی پڑھنا چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان کو اپنے ان صحابہ کو اٹھا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل دنیا کی لالچ تو نہیں تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے سردار لوگ اگر ایمان لائے مسلمان ہو گئے تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آئیں گے۔ اور ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی وجہ سے ان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اڑے رہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صبر کریں انہی لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو بلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے والے اور ہمارے ذکر سے غافل رہنے والے لوگ اگر آتے ہیں تو اسی حال میں آئیں کہ انہی غریب صحابہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھیں، اور اگر اپنے لیے وہ یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ مناصب چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھا دیا جائے تو ایسے نہیں کیا جائے گا، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ وقل، آپ کہہ دیں، الحق کو حق بات، آپ کہہ دیں کہ حق جو ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فامن پس جو بندہ شاء چاہے، فلیؤمن وہ ایمان لائے، جو چاہتا ہے اسی طرح اسی حالت میں آئے ان غریبوں کے ساتھ مل جائے بیٹھے اور ایمان قبول کر لے، ومن شاء اور جو بندہ چاہے فلیکفر وہ کفر کر لے۔ راہیں دونوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، جس نے اسلام قبول کرنا ہے خوشی سے کرے، اپنے دل کی خوشی سے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان نہ ماننے والوں کو ڈرا دیں آپ، کہ بے شک ہم نے اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے للظالمین ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، نارن آگ، ہم نے آگ تیار کی ہے، احاطہ کہ جو گھیر لے گی۔ احاطہ کہتے ہیں اس دیوار کو جو چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہو۔ احاطہ وہ آگ گھیر لے گی بہم ان کو، سرادقہا اس آگ کی کناتیں، سرادق کہتے ہیں اصل شامیانے کو، اور مسردق اس مکان کو کہتے ہیں جو خیموں کے ساتھ بنا ہوا، جس کو ہم خیمہ کہتے ہیں اردو میں، تو عربی میں اسے مسردق کہتے ہیں کہ خیموں سے بنا ہوا مکان۔ تو اس کی کناتیں یعنی اس کی لپٹیں جو ہیں، اس آگ کے شعلے ان ظالموں کو ادھر ادھر سے گھیر لیں گے، ان کا احاطہ کر لیں گے۔ وَإِن اور اگر یستغیثوا وہ مدد طلب کریں گے، استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، مدد مانگنے کو، اور اسی طرح ہے غوث بھی مدد دینے والے کو، جس طرح ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہتے ہیں، جبکہ کہنا غلط ہے۔ اصل مددگار تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہی غوث ہیں، اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اور یستغیثوا وہ مدد کے لیے پکاریں گے، یغاثوا تو مدد کیے جائیں گے، ان کو دیا جائے گا، بماء پانی، بماء پانی، وہ جہنم کی آگ سے جھلسیں گے، تپش سے، گرمی لگے گی، شدت ہوگی، بھوک لگے گی، پیاس ستائے گی، تو مانگیں گے پانی، کئی عرصہ تک مانگتے رہیں گے، تو ان کو کیسا پانی دیا جائے گا، بماء پانی، کل محل مثل تل چھٹ کے، محل اصل میں ڈھیل کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کو ڈھیل دینا، مہلت دینا، اردو میں بھی ہم مہلت کہتے ہیں کہ کسی کو مہلت دی جائے، امہلہم رویدا، اسے قرآن میں بھی ہے کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ لیکن محل جو ہے نا، تیل جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو اس کی میل کچیل ہے وہ بچ جاتی ہے، تو اس کو تیل کی تل چھٹ کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں محل کہا جاتا ہے، کہ ان کو وہ پانی جس میں جس طرح تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے اسی طرح دیا جائے گا۔ اور اصل وہ کیا ہوگا کہ وہ جہنمیوں کی پیپ، جہنمی جب جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے، ان کے جسموں سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، وہ نیچے نہر بن جائے گی، اتنا زیادہ خون ہوگا کہ اس سے نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، جس کو نہر غوطہ کہا جاتا ہے، اور اس میں سے، اس نہر میں سے پانی بھر کر ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے اپنی رحمت کے ساتھ بچا کر رکھیں، اس عذاب سے ہمیں بچائیں، ہم بہت کمزور ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں۔ تو ان کو پانی دیا جائے گا جس میں تیل کی تل چھٹ ہوگی، یشوی وہ بھون ڈالے گا، یشوی شوا کہتے ہیں بھوننے کو، شویت اللحم کہتے ہیں گوشت کو بھوننا، تو بھون ڈالے گا وجوہ ہاں ان کے چہروں کو، کہ وہ تیل کی جو تل چھٹ والا، وہ جہنمیوں کی پیپ، خون، وہ ملا ہوا وہ پانی پیالے میں بھر کر جب ان جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا، ابھی وہ پینے کے لیے پیالہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس کے پانی کے اندر سے نکلنے والے وہ گرمی
اس کے جو ہے نا بخارات اس قدر سخت ہوں گے، اتنے گرم ہوں گے کہ ان بخارات کی ہی وجہ سے انسان اس جہنمی کے چہرے کو وہ بھون دے گا، اتنا گرم ہوگا پانی۔ بئس الشراب، کتنا برا ہے وہ پانی، وساعت، اور کتنی بری ہے، مرتفقہ، وہ جگہ، وہ ٹھہرنے کی جگہ کتنی بری ہے، اور ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ کتنا برا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب جہنم والوں کا ذکر آیا تو ساتھ جنت کا بھی ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر جگہوں پر جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ جہنم بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈرانا بھی ہے اور خوشخبری بھی دینی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ صالح عمل کے لیے میں نے بتایا تھا کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عمل صالح بنتا ہے۔ انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجرن، اجر، مزدوری، من، اس بندے کی، احسنہ، جو زیادہ اچھا عمل کرے، احسنہ، جو زیادہ اچھا کرے، عملہ، عمل کے اعتبار سے، جو بندہ بھی زیادہ اچھا عمل کرے گا ہم اس کی مزدوری کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس کو ضرور دیں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ ہمیشہ والے، تجری، چلتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے، الانہار، و نہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، حلا یحلو کہتے ہیں کنگن پہنانا ہاتھ میں، اس طرح چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں، تو وہ جنتی جنت میں پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساورہ، کنگن، اساورہ، کنگن، من ذہب، سونے کے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن جنت میں مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور کون پہنائیں گے جنت میں؟ ان کی جو منتظر ان کی بیویاں، حوریں بیٹھی ہیں، وہ انہیں جو ہے نا کنگن پہنائیں گی۔ وَيَلْبَسُونَ، اور وہ لباس دیے جائیں گے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لباس، لباس پہنائے جائیں گے، ثیابن، کپڑوں کے، خضرن، سبز رنگ کے، ان کو خضر، سبز رنگ کو کہتے ہیں، سبز رنگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، من سندسن، باریک ریشم کے، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، ان کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوگا اور باریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹا ریشم، کہیں پر جو لباس پہنایا جائے گا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور موٹا ریشم، دونوں قسم کے ہوں گے۔ متکئین، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہ لباس پہن کر، کنگن پہن کر، فل تیاری کر کے، ان کے جو ہے نا جنت میں بالا خانوں میں تختے لگائے جائیں گے، وہاں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، اریکوں پر۔ اریکہ کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جہاں ہم اپنے ماحول میں بھی بناتے ہیں، دلہن کا کمرہ، دلہن کے کمرے میں وہاں جو جگہ ہوتی ہے بیڈ کے اوپر پھول وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، تو اس جگہ کو عربی میں اریکہ کہتے ہیں۔ تو علی الارائک، وہ ان کی حوریں بھی ہوں گی ساتھ، اور ان کے لیے بڑے بڑے تختے اور پلنگ اور جو ہے نا بیڈ ان کے لیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ یہ جنت عطا فرما دیں۔ نعم الثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، کتنا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ وحسنت، اور کتنی اچھی جگہ ہے، حسنت، کتنی اچھی ہے، مرتفقہ، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا کر اللہ رب العالمین بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا 5واں رکوع پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق وہ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، اور آج کے اس رکوع میں انتہائی اہم ترین ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور آپ بھی اسے توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ سبق اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کریں آپ، لہم، ان کے لیے، مثلاً، مثال، رجلین، دو بندوں کی۔ پیچھے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، اس کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ان دو بندوں کی مثال بھی سنا دیں، بتا دیں۔ جعلنا، کہ ہم نے بنایا، لأحدہما،
ان میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب من اعناب انگوروں کے، اعناب عنب کی جمع ہے اور عنب انگور کو کہتے ہیں، من اعناب انگوروں کے دو باغ ہم نے بنائے تھے، وحفظنا اور حفاظت کی ہم نے ہما ان دونوں باغوں کی، ہم نے حفاظت کی، حافظ یحفظ کا معنی حفاظت کرنا اور نا کا معنی ہم نے، ہما ان دونوں باغوں کی، بنخل کھجوروں کے ساتھ، کہ ان دونوں باغوں کی ہم نے حفاظت کھجوروں کے ساتھ کی، وجعلنا اور بنایا ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعا کھیتی، کہ وہ باغ تھے انگوروں کے بنیادی طور پر اور اس کے ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ کھجوروں کے درخت تھے، جس طرح چاروں طرف دیوار باغ کی حفاظت کرتی ہے تو اسی طرح اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے کہ جو ان انگوروں کے باغ کی حفاظت کرتے تھے، اور اس باغ کے درمیان پھر کھیتی بھی تھی، یعنی جو جگہ بچ جاتی ہے وہ جگہ بھی ضائع نہیں تھی، وہاں پر اور کھیتی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے ان میں سے جو ہے نا دو بندے آپس میں بھائی تھے یا دوست تھے، ان میں سے ایک پکا مومن تھا، موحد تھا اور اللہ پر اس کا یقین تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بھی اس واقعے سے آگے چل کر آپ دیکھیں گے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کافر تھا، تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا بلکہ وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن جو بنیادی فرق ہے کہ اللہ نے اسے باغ دیے تھے اور دولت دی تھی، مال دیا تھا اور دنیاوی فراوانی اسے عطا کر دی تھی، تو اس بندے کا اعتماد، یقین اور بھروسہ مادی اسباب پر آ گیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کے اسباب ہی مجھے سب کچھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح سالہ سال سے اللہ نے اسے فراوانی دی ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ باغ ہی میرے لیے ہمیشہ رہیں گے، اور انہی باغوں کی وجہ سے جو میں محنت کرتا ہوں، میری محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ تھا وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس نہیں تھی، تو وہ بندہ اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی دیکھ، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تیرا یہ مال ختم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی فراوانی اللہ نے تجھے دے دی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ آخرت میں بھی تجھے دیں گے، اگر آخرت کا گھر چاہتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کر، اصل بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر رکھ۔ تو وہ بندہ اس قدر دنیاوی طور پر جو ہے نا مال و دولت پر اتنا بھروسہ کر بیٹھا تھا کہ اپنے رب کو وہ بھلانے لگا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ میرا مال تو میرے کمانے کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر آخرت کے دن میں اٹھا بھی صحیح تو میرے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔ تو جس طرح آج کے دنیا دار لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے دنیا دی ہے اور یہ اللہ کی رضا کا اور اللہ کے راضی ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں فراوانی دی ہوئی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں دیا یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح ہمیں مال ملے گا، اور جو لوگ دنیا میں غریب ہیں آخرت میں بھی اسی طرح غریب ہوں گے۔ ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ آگے دیکھیں، کلتل جنتین وہ دونوں باغ، آتت دیتے تھے، اکلہا اپنا پھل، ولم اور نہ تظلم کمی کرتے تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو حق نہ دینا، یعنی جتنا ان باغوں کا حق تھا پھل دینے کا اتنا ہی پھل وہ دیتے تھے ہر سال، اور کئی سالوں سے اسے یہ مال مل رہا تھا، نہیں وہ کمی کرتے تھے اس سے شیئن کچھ بھی، اس کے باغ کے آمدن سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھاڑ دیے، جاری کر دیے ہم نے، خلالہا ان باغوں کے درمیان، نہرا ایک نہر، دو باغ تھے نا، دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی تھی کہ اس میں پانی کی کمی نہ ہو سکے۔ وَكَانَ اور تھا لہو اس کے لیے ثمر پھل، ان باغوں کا جو پھل تھا وہ بھی آتا تھا۔ فقال پس کہا اس نے، باغ والے نے، لصاحبہ اپنے ساتھی کے لیے، جو دو ساتھی تھے نا، دوسرا جو پکا مومن اللہ پر اعتماد اور یقین رکھنے والا اور مادی اسباب پر اس کا بھروسہ نہیں تھا، وہ ہوا اور وہ یحاورہ جھگڑا کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ حاورہ یحاور الحور، اس کا مصدر اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے انہ ظن ان لن یحور، کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور یہاں جھگڑا اس لیے کہ ایک بات
جب بار بار کی جائے تو وہ جھگڑا اختیار کر لیتی ہے۔ یحاورو جھگڑا کر رہا تھا اس سے، اور وہ کہہ رہا تھا انا میں اکثر زیادہ ہوں، کثرت والا ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، و اعز اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا تعداد کے اعتبار سے، کہ میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اور لوگ بھی میرے ساتھ زیادہ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو تو لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، دنیا دیکھ کر، مال دیکھ کر، اسباب دیکھ کر۔ تو وہ اپنے اس دوست سے کہنے لگا، اپنے بھائی سے، کہ دیکھ تیرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میں عزت والا ہوں، میں بڑا ہوں، اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ ودخل اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے اس باغ میں، وہوا اور وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنے آپ پر، وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا تھا، کسی اور پر نہیں۔ قالا اس نے کہا، ما اظنو نہیں میں گمان کرتا، ظنّا یظنو کا معنی گمان کرنا، اور کبھی یہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ما اظنو نہیں میں سمجھتا، ان کے تبیدہ کہ یہ ختم ہوگا یا برباد ہو جائے گا، ہی میرا یہ باغ، ابدا کبھی کبھی، تبید کہتے ہیں البیدا، اس کا مصدر ہے البیدا، بیابان، بیابان ویران سنسان جگہ ہو تو اس کو البیدا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا ان تبیدا کہ یہ بیابان بن جائے گا، یہ جو باغ ہے اس میں پھل ہے، اس میں نہریں ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو سالہ سال سے وہ دیکھتا آ رہا تھا نا کہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بھی کبھی ختم ہوگا۔ مادیت پرستی اس قدر اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، جس طرح آج بھی انسانوں کے دلوں میں، کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں، ان کے یقین میں جو ہے مادیت پرستی سوار ہے۔ ان کا بھروسہ اور اسباب مادہ چیزوں پر ہے، پیسے پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ ہے، اپنی نوکری پر بھروسہ ہے، اپنی فیکٹری پر بھروسہ ہے، اپنے بینک بیلنس پر بھروسہ ہے، جبکہ بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا بھی بھروسہ اس قدر بڑھ چکا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ویران ہوگا، حاضی ابدا یہ ابدا کبھی بھی، اور ابد الآباد اس مدت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی کبھی بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ وما اظن اور نہیں میں گمان کرتا، نہیں میں سمجھتا، الساعہ کہ قیامت قائمتن وہ قائم ہونے والی ہے، یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، رددت تو مجھے دوبارہ لوٹایا گیا، الی ربی میرے رب کی طرف، لأجدن تو البتہ ضرور میں پاؤں گا، خیراً بہتر، منہا اس سے، منقلبہ پلٹتے وقت، جب اگر وہ اس بات سے پہلے وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس بات سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کا منکر تھا تو اس لیے کافر تھا۔ لیکن اگلی بات یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اس کا یہ گمان تھا کہ اگر کہ میں پلٹایا گیا، لوٹایا گیا، تو مجھے جو ہے نا اس باغ سے بہتر باغ وہاں پر بھی ملے گا۔ بالکل وہی فلسفہ جو آج کے دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دنیا میں مال مل گیا ہے، دنیا میں عیش و عشرت ہے، فراوانی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہیں، اور اگر ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھے، کوئی حساب کتاب ہوا، اس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے نا، اسی طرح آخرت میں بھی جو فراوانی، جو جنت، جو بہاریں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں یہ فقیر لوگ ایسے جوتیاں گھسیٹتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ ایسے ہی ہوں گے۔ اس بندے کا بھی یہی فلسفہ تھا۔ اور آگے قالا کہا، لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، جس کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا تھا، اس نے اس کو کہا، وہ ہوا اور وہ یحاورہ جھگڑا کر رہا تھا اس سے، اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے، کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا، خلقا کا جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر سواکا درست کر دیا تجھے، المساوات کہتے ہیں برابری کو، برابر کر دیا تجھے، رجلا ایک بندہ۔ اس ذات کا تو انکار کرتا ہے، پہلے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے نسل چلائی، اور پھر تجھے بنا کر بڑا کڑیل جوان بنا دیے، تو اس ذات کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، اس پر تیرا بھروسہ نہیں ہے، تیرا بھروسہ ان اسباب پر آ گیا ہے،
اور آج کے دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا شرک وہ کیا ہے؟ مادی اسباب پر بھروسہ کرنا، ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرنا، جبکہ اصل بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں۔ یہ سب سے بڑا اس دور کا شرک ہے۔ لیکنہ اللہ، لیکن وہ اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شرک کرتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو، ولولا اور کیوں نہ از جب دخلتا تو داخل ہوا جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے گا۔ کیوں نہیں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے وہ کہنے لگا کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تو باغ میں، اس جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوا ہے تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ۔ تو نے یہ ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے گا یہ سارا باغ، یہ پھل اللہ کی قوت اور طاقت اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوئے ہیں؟ یہ بات تو نے کیوں نہیں کہی؟ آج ہمیں بھی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، اپنے چیز کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں، دنیا کے سامان کو دیکھیں تو یہی کہیں ماشاء اللہ کیا خوب ہے۔ ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے، لا قوت الا باللہ، ہماری اس میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی صلاحیت اس میں استعمال نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو جو اپنے کسی مکان میں، جگہ میں، باغ میں، اپنی دکان میں، فیکٹری میں جائے اور اسے دیکھ کر یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نظر بد سے محفوظ رہ جاتی ہیں، ان کو نظر بد نہیں لگتی۔ تو یہ چیز ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اسباب، ہمارا جو توکل ہے وہ ظاہری اسباب پر نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب پر ہے، کہ ظاہری سبب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لا قوت، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ۔ ان تارانی انا اقل منکا، اگر تارانی میں ہوں، انا میں، اقل کم، منکا تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، وولدا اور اولاد کے اعتبار سے، اگر میں تجھ سے دنیا کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کم ہوں، دنیا کی فراوانی میرے پاس اتنی نہیں ہے، تو فعسا تو قریب ہے ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغوں سے۔ میں اگر دنیا میں ظاہری اعتبار سے تیرے جتنا میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اسباب نہیں، تو اللہ رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو تیرے باغوں سے زیادہ بہتر باغ مجھے دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَا اور وہ بھیج دے، علیہا ان باغوں پر، تیرے ان باغوں پر، حسبانا کوئی عذاب، اپنا حساب سے ہے نا کہ وہ حساب لینا چاہے کہ تو اس کی ناشکری کر رہا ہے اور تو کفر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تجھ سے حساب لینا چاہے اور آسمان سے عذاب بھیج دیں تیرے باغوں پر، من السماء یا آسمان سے، فتصبح پس وہ ہو جائے، سعیدن چٹیل، زلفا میدان، چٹیل میدان وہ بن جائے، زلف اصل کہتے ہیں اس جگہ کو جو پھسلنے والی ہو، ایسی چٹیل سیدھی جگہ کہ جس پر آدمی پاؤں رکھے اور پھسل جائے، کہ یہ بالکل چٹیل میدان اور صاف بنجر اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں کیا دے رہا ہے کہ اللہ مجھے دے دیں اور تیرے باغوں کو ختم کر دیں، تو کیوں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر اللہ مٹانا چاہیں تو ایک لمحے میں آنن فانن یہ سب کچھ ختم کر دیں۔ او یصبح یا یصبح ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورن گہرا، اگر یہ نہر سے پانی بہتا ہے نا تو تیرے باغ میں پھل اگتا ہے، اگر اس کا پانی گہرا ہو جائے، فلن پس ہرگز نہیں، تستطیع تو طاقت رکھے گا، لہو اس کے لیے، طلبا اس کو طلب کرنے کی، تیرے پاس اس پانی کو پھر نکالنے کی طاقت ہی نہ ہو تو پھر تو کیا کرے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ اور گھیر لیا، بِثَمَرِهِ اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا، یقلب، قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، یقلب مل رہا تھا کفی اپنی ہتھیلیوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو، کف جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کف افسوس ملنا، افسوس کی وجہ سے اب وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، علی
ما انفقا فیہا، اس بات پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، وہ اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ کتنا میرا پیسہ اس باغ میں خرچ ہوا تھا، اب مال اٹھا اور پھل اس کا میں لے ہی نہیں سکا۔ وہی، اور وہ خاویتن، گری ہوئی تھیں، علی عروشیہا، اپنی چھتوں کے بل۔ عرش اوپر والی چیز کو کہتے ہیں نا، اور جو انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں ان کے جو گچھے لٹکے ہوتے ہیں ان کو بھی عروش کہتے ہیں، ان گچھوں کو، کہ وہ جو لٹکے ہوئے تھے وہ سب دھڑام سے زمین پر گرے ہوئے تھے اور سب ختم ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، ہے افسوس مجھ پر، لم اشرک، کہ نہ میں شرک کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب اس کا باغ ختم ہو گیا نا تو اس نے کہا کاش، افسوس، نہ میں شرک کرتا اپنے رب کے ساتھ۔ اس پچھلے پورے واقعے میں کوئی شرک والی بات، ظاہری شرک والی بات کوئی نہیں ہے۔ لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس واقعے میں کسی مورتی کی پوجا کرنے والی بات نہیں ہے، کسی قبر پر سجدہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ پچھلا پورا واقعہ جو آپ نے سنا، کوئی ایسی شرک، ظاہری شرک والی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس واقعے میں آیا کہ وہ بندہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ رب کو بھی مانتا تھا اور رب کے ساتھ شرک اس نے کیا تھا، اور شرک یہ ظاہری نہیں تھا، بت کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی کو داتا، دستگیر، غوث اعظم اس نے نہیں مانا، بلکہ شرک کیا تھا؟ یہاں پر شرک یہ تھا کہ اس نے ظاہری اسباب کو مسبب الاسباب پر فوقیت دی تھی، کہ اصل بھروسہ، توکل، اعتماد رب پر ہونا چاہیے تھا، اس نے بھروسہ اپنے باغ پر کر لیا۔ اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ آج ہم انسانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اسباب پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اور یہ شرک بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، گریجویٹ لوگ، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور فتین کہنے والے، ان میں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر دین داری بھی ہے، نمازی بھی ہیں، لیکن بھروسہ کس پر؟ اسباب پر۔ تو یہی اس صورت کا جو ہے نا مرکزی مضمون ہے کہ انسان دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھے۔ آج دنیا نے، مادیت پرستی نے اس قدر آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے کہ مسبب الاسباب، اللہ کی ذات، وہ بھولتی جا رہی ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آیا کس لیے تھا۔ دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے اس قدر انسان آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ایک دن یہ دولت ختم بھی ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ظاہری طور پر وہ دیندار بھی ہے، لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ وہ اس بندے کو نہیں دیتا جو نمازی ہے، جو با اخلاق ہے، دیندار ہے، صرف اس وجہ سے اسے رشتہ نہیں دیتا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس عہدہ نہیں، اس کے پاس گاڑی نہیں، دولت کی فراوانی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اس بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے جو بے نماز ہے، بے دین ہے، لیکن مالدار ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، دنیاوی سہولیات ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، پیسہ تو ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، نمازی نہیں ہے تو نمازی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ یہی اللہ پر توکل اس وقت نہیں آیا کہ جو دیندار تھا، جو نمازی تھا، اس وقت یہ کہتا کہ نمازی تو ہے نا، دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ دولت دیں گے۔ جو رب ہدایت دے سکتا ہے، جو رب نمازی بنا سکتا ہے، وہ رب دولت بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو یہی اصل اس دور کا، اس وقت کا سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان پیسے کی پوجا کرے اور اسباب کے پیچھے چل پڑے۔ مادیت پرستی بہت بڑھ چکی ہے، اور یہی اس صورت کو روزانہ، یعنی ہر ہفتے پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ہفتے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ کہیں ہم نے دولت کو تو اپنا سب کچھ نہیں بنا لیا، مسبب الاسباب کو ہم بھول تو نہیں گئے۔ اصل ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، یہی بہت بڑا شرک ہے کہ انسان دولت کو اور مادیت پرستی کو سب کچھ سمجھ لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو ہر ہفتے پڑھتے ہوئے صورت کو یہ سوچتے رہیں کہ کہیں ہماری جیب پر تو ہمارا اعتماد نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جب جیب میں پیسے ہوں، جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ فلاں بندہ میری سفارش کرے گا، فلاں سے اتنے پیسے لے لوں گا، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہی ہے مادیت پرستی۔ ہم یہ کہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں، دوست بھی نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن رب کی ذات تو ہے، اللہ رب العالمین اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا،
اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور بھروسے کو مکمل فرمائیں، یہ اس میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا پورا فرما دیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی لہو اس کے لیے، فئۃ کوئی جماعت، فئہ کہتے ہیں نوجوانوں کی جماعت کو، پیچھے ہم نے پڑھا ینصرونہ کہ جو مدد کر سکے اس کی من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ اس کا باغ جب تباہ ہوا تو اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کر سکتی۔ وما کان، اور نہیں تھا وہ منتصرہ، منتصرہ نصرت کہتے ہیں مدد کو، کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اب اپنی مدد کر سکے، بدلہ لے سکے، کہ اللہ نے اگر اس کا مال جو ہے، اس کا باغ جو ہے تباہ کر دیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی جماعت تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی، اس باغ کو بچا سکتی تباہی سے، وہ تباہ ہو گیا، اور نہ ہی اب وہ اس قابل تھا کہ وہ اس کا بدلہ لے سکے کہ کس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع بھی ختم ہوا اور یہ واقعہ بھی ختم ہوا، اور اس واقعے کا جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہی ہے کہ انسان مادیت پرستی میں نہ آئے، انسان اپنا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، اور یہی اس صورت کو ہر ہفتے پڑھنے کا جو ہے وہ مقصد ہے، کہ ہر ہفتے اگر یہ بات دہرائی جائے، انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اصل کام جو ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے سے بڑی پیاری وصیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اے بیٹے یہ یقین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ اصل فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، اور کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے مگر اللہ کے ہونے سے۔ کہ جس طرح آگ میں یہ اثر ہے نا کہ وہ جلاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی، پانی کا کام ڈبو دینا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈبویا، ایسے چلے گئے وہ فوج اپنی ساتھیوں کو لے کر۔ اور اس انسان کا بھروسہ اس قدر پختہ ہونا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے الفاظ میں اتنا ہے کہ انسان اگر کھانا کھا رہا ہے نا تو یقین یہ نہ ہو کہ کھانا میری بھوک مٹاتا ہے، بلکہ یقین یہ ہو کہ بھوک اللہ مٹاتا ہے۔ پانی پیتا ہے نا تو پانی میں یہ یقین نہ ہو کہ پانی میرے پیاس بجھاتا ہے، بلکہ یقین یہ ہو کہ پیاس کا بجھانا اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں، بغیر کھلائے پلائے اللہ رب العالمین بھوک ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ یقین ہر ہفتے پیدا کرنا چاہیے کہ اصل ہمارا بھروسہ، اعتماد، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دنیاوی وسائل، دنیاوی اسباب، مادیت پرستی، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات جو چاہے تو ایک لمحے میں تخت سے اٹھا کر کسی کو فقیر بنا دے، اور فقیر کو اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، یقین، اعتماد، توکل میں اضافہ فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔